रमज़ान रंग में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि आज जो मैंने जो आउटफिट पहना हुआ है ये ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में रमज़ान के अकॉर्डिंग ये बड़ा अच्छा आउटफिट है, बड़ी अच्छी ड्रेस है। मीरख का डिज़ाइन करदा जोड़ा है जी, और इसमें कलर कॉम्बिनेशन भी आप देख रहे हैं बहुत हसीन है, कट्स इसके बहुत अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात जो होती है रमज़ान में हम ख़वातीन के लिए कम्फर्टेबल भी होना चाहिए, फ़ैशन के साथ साथ कम्फर्टेबल होना जोड़े का बहुत ज़रूरी है। तो ये मीरख का डिज़ाइन करदा जोड़ा है। तो ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ जी आज आगा मोहम्मद ज़ैगम नक्शबंदी साहब मौजूद हैं। मैं चाहती हूँ खूबसूरत सा कलाम शामिल करें, फिर डिस्कशन की तरफ आते हैं। हमारे बहुत ही खूबसूरत दोस्त हैं डॉक्टर मसूद इकबाल साजी साहब, उनका लिखा हुआ कलाम जो है। जज़ाकल्लाह जी। जज़ाकल्लाह जी, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत आवाज़ में बड़ा खूबसूरत कलाम पढ़ रहे थे आप। अब आपके सवालात भी इंशाल्लाह शामिल करेंगे। अच्छा, मुझे बताएं कि हम देखते हैं कि अब तो फ़िरक़ों से भी बढ़ के कुछ चीज़ें आ गई हैं। अब एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है फैसलाबाद से, मोहम्मद जहांगीर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी जहांगीर साहब, सवाल कीजिएगा। सवाल मेरा ये है कि मेरी एक बच्ची है जो मेरे भाई ने गोद ली हुई है, तो फितराने के हवाले से पूछना था कि ये उसका मसलन कि वो कफालत मेरा भाई का था, तो फितराना मेरे ऊपर वाजिब है या खुद दे सकता है उसका? डॉक्टर साहब मुझे आवाज़ वो कह रहे हैं कि मेरी बेटी मेरे भाई ने जो है वो लेकर अडॉप्ट की हुई है, तो अब फतराना इनके भाई अदा करेंगे या ये भाई अदा करेंगे जो कफालत कर रहे हैं? जो कफालत कर रहे हैं वही अदा करेंगे। मैं आपसे पूछ रहा था कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब बहुत ज़्यादा नौजवान नस्ल सुनती है और वो कहते हैं कि मैं ये तमाम फ़िरका वारियत से हट के बात करता हूँ। वो अपने आप को यानी कि क्लेम करते हैं कि मेरा किसी फ़िरके से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये तमाम जो मकतबा फ़िक्र हैं, अहले सुन्नत, ये देवबंद, ये वहाबी, ये उनके इतने ख़िलाफ़ क्यों हैं? एक बंदा अगर ये बात कर रहा है कि फ़िरका वारियत नहीं होनी चाहिए, आप किसी के पीछे भी नमाज़ पढ़ें और तमाम अहबाब को सुनें। बहुत अच्छा सवाल है और मेरा ख्याल ये है कि बहुत सारे लोगों का सवाल है। मसला ये है कि अली मिर्ज़ा साहब की जो ज़ात है उसके साथ किसी को कोई इख्तलाफ या कोई मसला नहीं हो सकता। लोग हैं, रहते हैं, जीते हैं, मर जाते हैं, क्या मसला उसमें? जब कोई बंदा बात करता है और फिर बात अपने इस इस्तेहकाक के साथ करता है कि जो दीन मुझे समझ आया है वो किसी को समझ नहीं आया, ना वो फ़हम सहाबा को था, ना वो ताबीन को दीन की तशरीह ताबीर समझ आई है, ना बाद वालों को आई है, ना मुआसिरीन में से किसी को आई है। जो मैं समझा हूँ ना वो कोई भी नहीं समझा, और मैं सब की दुकानें बंद करके एक अपना नया वो लॉन्च कर लिया जनाब। अब उनका ये कोई अगर कहे कि उनका फ़िरका नहीं है तो फ़िरका तो मौजूद है। जैसे एथियस्ट ये बात कहते हैं जी हम किसी रिलीजन को नहीं मानते, लेकिन उनका रिलीजन भी साइंस है, उनकी थ्योरी भी उसी के ऊपर बेस करती है। अब अगर कोई शख्स ये कहता है माशरे के अंदर चीज़ें दो ही हैं, मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर जाके वो जुड़ती हैं, एक रहमान के साथ जुड़ती है, एक शैतान के साथ जुड़ती है। अगर कोई बंदा ये समझता है या चाहता है कि मैं न्यूट्रल रहूँ तो इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करना मुमकिन नहीं है, उस बंदे का न्यूट्रल होकर रहना मुमकिन नहीं है। डिफरेंट स्टेजेस हैं जिसके ऊपर मुमकिन है आंखों पे पर्दा हो, अकल पे शाऊर पे पर्दा हो, उसे समझ ना आ सकी हो कि वो किसकी पैरवी कर रहा है, लेकिन लामहाला तौर पे या वो रहमान की तरफ जाके खड़ा हो जाएगा या शैतान की तरफ जाके खड़ा हो जाएगा। और वो बंदा बिलखुसूस अगर आपने मुखालफत की बात की है तो यहाँ पे बड़ी क्लियर कट बात ये है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की ताबीर के मामले में सहाबा को अव्वलीन तरजीह पे नहीं रखता, कि जिन्होंने अपनी आंखों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दीन उतरते हुए देखा, जिनको जो भी मसला दरपेश था वो रसूल की खिदमत में आए और रसूल से उन्होंने पूछा और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मुकम्मल रहनुमाई की, जिसको उस मसले उस सहाबा के उस फहम के ऊपर एतमाद नहीं, यकीन है। और जिस बंदे को सहाबा के शागिर्दों पे यकीन और एतमाद नहीं है और वो कहता है कि जनाब जो दीन की ताबीर अब मैं कर रहा हूँ ना ये सबसे अनोखी है, ये सबसे अच्छी है और इसको ले लो और ये वो सब छोड़ दो, तो ये बंदा अज खुद गुमराही का शिकार है, अज खुद ये बंदा धोखे का शिकार है और अपने मानने वालों को धोखे का शिकार कर रहा है। कुरान इन लोगों के बारे में कहता है अतअलमुना ज़ाहिरम मिनल हयाति दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून, तुमने दुनिया की जो ज़ाहिरी वाह है, जो टीआरपी मिलती है, जो रेटिंग मिलती है, जो चीज़ें मिलती हैं, तुमने उसको सब कुछ समझ लिया। अली इंजीनियर साहब के सवाल के दौरान अली भट्ट साहब की कॉल आ गई है, तो हम पहले कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अली भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र जी। अली भाई सवाल कीजिएगा। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि मैं अहले सुन्नत वल जमात से हूँ। जब मैं दरबारों पे जाता हूँ तो देखता हूँ कि लोग कब्रों पर सजदे करते हैं, ढोल बजाते हैं, रक्स करते हुए नजर आते हैं, तो ये चीज़ें कैसे और कहाँ से दरबारों पे पहुँच गई? अच्छा ठीक है।
سوال ہے جی علی بٹ صاحب کا کہ میں اہل سنت والجماعت سے ہوں، درباروں پر بھی جاتا ہوں، لیکن درباروں پہ جاتا ہوں تو بہت سی خرافات کو دیکھتا ہوں، وہاں پہ ڈھول ڈھمکا ہو رہا ہوتا ہے، سجدے ہو رہے ہوتے ہیں، ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں درباروں تک کیسے پہنچی؟ آپ بھی جواب دیجیے گا اور آپ بھی جواب دیجیے میرا خیال ہے پہلے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب آپ جواب دیں. میں پھر کبھی محظوظ ہو رہے اس سوال جی سے. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں. اچھا، اصل میں یہ ہے کہ جو چیزیں کلچرل ڈیولپ ہوتی ہیں، بہت ساری چیزوں کا انسان اپنے انوائرمنٹ سے اثرات لیتا ہے. بر صغیر پاک و ہند کے اندر کیونکہ ہندوانہ کلچر بہت زیادہ تھا، تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنا ہمارے مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ پینیٹریٹ کر گئی ہیں. رہ گیا معاملہ کہ کسی بھی میرے علی بٹ صاحب کسی بھی مسلک کو، کسی بھی مذہب کو جو سمجھنے کا بہترین آلہ ہے وہ دو چیزیں ہیں. ایک اس مسلک کے حوالے سے علماء کی کتابیں ہیں یا ان علماء کی جو ہے وہ روش ہے. تو اگر ان دونوں چیزوں کو دیکھا جائے، شعراء کی باتوں پر جانا، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ شعراء تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں. ویسے یہ ہو رہا ہے نا درباروں پہ، آپ نے دیکھا ہوا ہے نا؟ جی درست فرما رہے ہیں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ شعراء کا، نعت خوانوں کا، بہت سارے ایسے لوگ جو اپنی لمٹس کو کراس کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، عوام الناس جہلا یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں، اس کا اس دین کے ساتھ، اس مسلک کے ساتھ، اس مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. منع کیا جاتا ہے. منع کیا جاتا ہے. کس نے کہا منع نہیں کیا جاتا؟ منع کیا جاتا ہے. آپ عوام الناس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ اب جیسے مثال کے طور پہ جب تک گورنمنٹ کے لیول کے اوپر، جب ریاست کے طور کے اوپر. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، سمڑیال سے کالر ہے جی، رانا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، رانا ارشاد صاحب. السلام علیکم بھائی، کیا کہنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام میڈم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر. جی سوال کیا ہے آپ کا؟ رانا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی میں آپ کی آواز آ رہی ہے میڈم. میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب سے کہ جو ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں، جی جی، اس میں جو لفظ ہیں وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَسَلَّمْتَ وَتَرَحِمْتَ وَتَرَحِمْتَ، یہ کس حدیث کے الفاظ ہیں؟ میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے کہیں کسی حدیث سے یہ جنازہ نہیں مل رہا. تو مولانا صاحب ہماری ذرا رہنمائی فرمائیں. ٹھیک ہو گیا، آپ کا سوال پہنچ گیا. آپ کافی لمبا جنازہ پڑھاتے ہیں، ان سے پوچھنا ایسے الفاظ میں نے تو نہیں پڑھے. یہ سوال، یہ الفاظ تو ہم نے بھی نہیں پڑھے نماز جنازہ کے تناظر میں. سلفی بھائی لمبے جنازہ جنازے پڑھا کی ہوتا بات ہے آپ نے کی ہے، تو لمبے جنازے کی بات کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہوا ہے دین، اس میں جو آقا علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں، وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ساری دعائیں ایک جنازے میں کر دی جاتی ہیں، لیکن کچھ دعائیں ایک جنازے میں کی جاتی ہیں. وہ جتنا کسی کی تڑپ ہو یا نیت کے ساتھ، میت کے ساتھ اخلاص کا رشتہ ہو، اس کی وجہ ہے. اور یہ جو الفاظ بھائی نے کہے ہیں، یہ میں نے بھی سچی بات ہے کہیں نہیں. وہ ایک الگ جنازے کے تناظر کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے جو وہ جس پرسپیکٹیو میں بات کر رہے ہیں، میں اسی پرسپیکٹیو میں جواب دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، اوکے. یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. رمضان کی اس خصوصی نشریات میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وسیم ارشد صاحب نے ہمیں جو ہے، وسیم ارشاد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ان سے نعت رسول مقبول سنتے ہیں. جی بسم اللہ. ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت کلام پڑھا ہے جی آپ نے. اور بریک پر جانے سے پہلے ایک کالر نے سوال کیا تھا، ڈاکٹر صلاح الدین صاحب. انہوں نے کہا تھا کہ جو مزارات ہیں وہاں پر جو کچھ ہوتا ہے، سجدے کیے جاتے ہیں، پھر وہاں پہ جو دھمال کے نام پر جو کچھ ہوتا ہے، اس بارے میں کیا کمنٹ کریں؟ کہتے ہیں کیوں نہیں منع کیا جاتا ایسے لوگوں کو، ایسے عناصر کو؟ نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ منع تو کیا جاتا ہے، چاہے وہ متولی دربار ہوں یا جو بھی اس کے بینیفیشری ہوں، کتنے بھی منع تو کیا جاتا ہے. لیکن کچھ معاملات میں سستی ہے، جیسے ہمارے یہاں پہ چلتی بھی ہے. اور بائی فورس اگر اس کو کرنا ہے تو وہ گورنمنٹ کا کام ہے، یا وہ جو شریعہ بورڈ ہے اس کا کام ہے، اور اس کو کرنا چاہیے. عوام میں سے کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بائی فورس کسی اس طرح کی ایکٹیویٹی کو وہ کرے. وہ فساد پھیلتا ہے. اس کی ریزن کیا، یہ کیا کیوں جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو سائیکولوجیکل ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہمیں نہ کوئی کہیں کسی بھی انداز میں یہ گارنٹی مل جائے کہ میرا یہ کام ہو جائے گا. آج بھی جتنے بھی فراڈی ہیں نا، ان فراڈیوں میں ایک چیز آپ کو کامن ملے گی، وہ یہ ملے گی کہ وہ اپنے بندے کو یا جس کو وہ کنونس کرنا چاہتے ہیں اس کو یہ یقین دلا دیتے ہیں کہ بھائی تیرے مسئلے کا حل میرے پاس ہے.
میں یہ کر سکتا ہوں. وہ سرگودا میں آپ کو یاد ہوگا وہ پیر وہ بنا تھا, وہ ریٹائرڈ تھا, اس میں الیکشن کمیشن سے ریٹائرڈ آدمی تھا, وہ پیر بنا, اس نے ڈنڈے مار مار کے اپنے مرید مار دیے تھے, قتل کر دیے تھے, اور اس کے مرید جو قتل ہوئے ان کے لواحقین اس کی بیل کرانے کے لیے آپ بھی پھر رہے ہیں. تو یہ ہمارے یہاں پہ یہ ایک جہالت کا ایک اسپیکٹ ہے جو کبھی بھی نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا, نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. جب اسلام اس خطے میں آیا برصغیر میں تو یہاں کے رسم و رواج ہندوانہ تھے, اور ہندو تہذیب بہت پرانی تہذیب ہے, دنیا کی سب سے پرانی تہذیبوں میں شمار کی جاتی ہے. اور یہاں پہ جو اسلام قبول کرنے والے لوگ ہیں اور وہ انہوں نے اسلام کی تعلیمات کو بالکل ویسے نہیں لیا ہے. تو ساتھ ساتھ یہ چیزیں چلتی رہی ہیں کہ درباروں پہ بھی جانا ہے, میلے ٹھیلوں میں بھی جانا ہے, مندروں کے گرد بھی جانا ہے. اور دوسری جو بات ہے وہ یہاں پہ یہی ہے کہ ایک کرسمیٹک سی چیزیں ہیں جو سینہ بسینہ چلتی ہیں, اور لوگ ان سے انسپیریشن کی وجہ سے وہ چیزیں بجائے اس کے کہ وہ نبی علیہ السلام سے جڑتے, وہ نبی علیہ السلام کے معجزات کو دیکھتے, وہ اسلام کی حقانیت کو دیکھتے اور چیک کرتے, اور اسلام کی جو ایک ڈیوائن تھیوری ہے جس کے اندر نان کمپرومائزیبل بیہیویئر ہیں کچھ چیزوں کو لے کے, ان کے اوپر آ جاتے. تو انہوں نے جس کو جو سمجھ آیا وہ اس کے مطابق چلنا شروع ہو گیا. اور یہاں پہ یہ میں بالکل کلیئر کٹ بات کرنا چاہتا ہوں سارے ناظرین سامعین کے لیے. ایک کالر موجود ہیں, جی السلام علیکم. السلام علیکم جی, ڈراپ ہوگی کال. اوکے, میں یہ کلیئر کٹلی یہ میسیج دینا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہیں. کوئی بھی مسلک جو ہے, میں فرقہ نہیں کہوں گا یہاں پہ, چونکہ ہم فرقہ ایک آپ کو سمجھا چکے ہیں, بتا چکے ہیں کہ اس کی ڈیفینیشن ہی اور ہے, اس کا بیک گراؤنڈ ہی اور ہے, وہ ایک اور سینس میں چیز استعمال ہوتی ہے. جتنے بھی مسالک ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. لیکن وہاں پہ میرا ایک سوال میں نے ایک پروگرام میں بھی رکھا تھا نیو کے توسط سے, اور میں یہ پھر دہرا دیتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جو بینیفیشری ہیں یہ اس طرح کی الاؤ کرتے کیوں ہیں, یہ چیزیں چلاتے کیوں ہیں, ان کو اس کو ریسٹرکشن پہلے دینی چاہیے. دربار کی بھی توسیع بھی چل رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, جب اس طرح کے سارے فسادات بھی ہیں, چیزیں بھی ہیں, تو ایک بہتر میکنزم کے ساتھ اس چیزوں کو, اگر کسی کے مذہبی جذبات ہیں, چیزیں ہیں, تو اس اٹینشن کو ایک اور طریقے سے اور پراپر گائیڈنس کے ذریعے, اسلامی تعلیمات کے ذریعے اس کو روشناس کروایا جا سکتا ہے, عوام میں اس کو آگاہی دی جا سکتی ہے اس حوالے سے. بالکل ایسی ہے. اور میں حال ہی میں گولڈا شریف گیا تھا تو وہاں پہ جگہ جگہ یہ لکھ کے لگایا گیا تھا کہ یہاں پہ طواف کرنا, سجدے کرنا منع ہے. اور یہ کب لکھ کے لگائے جاتے ہیں یا کب ضرورت محسوس ہوتی ہے, جب وہاں پہ آ کے لوگ اس طرح کی خرافات کرتے ہوں. تو بہرحال انتظامیہ تو اس چیز کو انشور کرنے کی کوشش کرتی ہے, لیکن وہ ایک روایت بن چکی ہوئی ہے کہ وہاں پہ جا کے اسی طرح سے بہرحال اس طرح کے کئی جو ہے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. کیوں جی, آپ تو خود بھی اس پہ کافی جی میں اس کا عینی شاہد ہوں. جی جی. اور ایک بات اور بھی اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اس جو یہ تعلیمات جو وہ وہاں پہ خرافات کر رہے ہوتے ہیں, اس ذرا بندہ اس بات پہ غور کرے, جو مجھے سن رہے ہیں وہ بھی غور کرے. کالر ایک ہمارے ساتھ موجود ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے جی آپ کا؟ میرا نام علی ہے, اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی, دوبارہ سے دہرائیں. ہمارے بہت سارے بچے بھائی آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ پا رہی, آپ کہیں آگے پیچھے ہو کے بات کریں. السلام علیکم. ڈراپ ہوگی کال. ٹھیک ہے جی, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس بات کو ہمارے ناظرین کو, تمام مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو وہ وہاں پہ عمل ہو رہا ہوتا ہے اس کا صاحب مزار کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے, اور نہ اس کی اس تعلیمات کے ساتھ کوئی تعلق ہے. تو اب جیسے ابھی بات ہو رہی توسیع کی, تو اب اگر کشف المحجوب کا مطالعہ کریں یا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کا جو ہے وہ آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ دیکھیے کہ آپ نے جو کتاب لکھی اس کی ابتدا میں جو پہلا باب رکھا, اس باب کا نام ہی علم رکھا ہے. یعنی جیسے سرکار دو عالم کے وحی کا آغاز ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اقرا سے شروع کیا, سورہ علق میں اقرا بسم ربک الذی خلق. تو جب انسان پڑھ لیتا ہے, علم حاصل کر لیتا ہے, شعور و آگہی ہو جاتی ہے, تو اس طرح کی خرافات اور یہ جہالت والی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. آصف علی صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم آصف بھائی. وعلیکم السلام. جی آصف بھائی سوال پوچھیے گا. جی میں نے سوال پوچھنا ہے کہ یہ جو میں نے یہ سوال پوچھنا ہے کہ یہ جو حدیث کے اندر کہیں بھی نہیں مل رہا کہ یہ جو افطاری کی دعا ہے اللہم انی لک صمت, یہ کسی حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے. اچھا, یہ جو ہم جی افطاری کی دعا پڑھتے ہیں کہہ رہے ہیں حدیث یہ کوئی روایت نہیں ہے, کچھ اس طرح سے نہیں ملتی ہے. حسن لغیری درجے کی حدیث ہے, اس میں
الفاظ ہیں اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، اور اس سے آگے جو الفاظ شامل کیے جاتے ہیں وہ حدیث میں موجود نہیں ہیں. اور جب آپ افطاری کر چکے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ایک مستعمل ایک دعا ہے افطاری کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے مجھے میری رگیں تر کر دی ہیں اور مجھے کھلا دیا پلا دیا، تو وہ دعا ہے وہ عموماً لوگ پہلے پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ کھانا کھا کے افطاری کر کے اس کے بعد پڑھنی چاہیے. افطاری کے بعد کی. ٹھیک ہے، مطلب کہ اس کا مطلب کہ حدیث یہ ٹوٹلی انکار نہیں کیا جا سکتا اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ احادیث کے اندر موجود بھی ہے اور ملتی بھی ہے، اور اس کی سند کے اوپر بھی باقاعدہ طور پہ کام ہو چکا ہوا ہے، اس لیے میں نے اس کا درجہ بھی ساتھ بیان کر دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ذرا بات غور سے سن لیں، دعا اللہ تعالیٰ سے جب مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ کو مختلف دعائیں انبیاء کرام سے منسوب ہیں، اللہ والوں سے منسوب ہے جو اللہ تعالیٰ نے جن کو قرآن پاک میں نقل فرمایا ہے. بات یہ ہے کہ دعا مانگی جاتی ہے، دعا پڑھی نہیں جاتی. اگر آپ دیکھیں اس بات کو ذرا فرق سمجھ لیجئے کہ دعا آپ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو آپ کے وہ اپنے الفاظ بھی ہوں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے کہ آپ کیا اللہ تعالیٰ سے جو شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے جو بھی ہماری نیک خواہشات ہیں ان کو اپنا پورا کروانے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرتے ہیں تو اس میں الفاظ آپ جیسے اردو میں آپ دعا کر رہے ہیں، آپ اپنی زبان میں دعا کر رہے ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے. ہاں جو سرکار دو عالم کی مسنون دعائیں ہیں یا جو قرآن پاک میں آئیں ان کو تو لازمی پڑھنا چاہیے اور ان کو اسی طریقے سے مانگنا چاہیے. میں اس کی نفی نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں اس کے ساتھ اگر آپ اضافے کے ساتھ اگر آپ اپنی طرف سے بھی اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے، شرعی چیزیں آپ مانگتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج والی بات. اور اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کی جا سکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر دعا کے الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں صحیح ہوں، ان میں کوئی اس طرح کی بات نہ ہو، تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات اس لیے نہیں ہے کہ چونکہ اللہ سے مانگنا ہے اور آپ کی نیت بھی ٹھیک ہے، بیچ میں وسیلہ بھی کوئی نہیں ہے، آپ اللہ سے ڈائریکٹ مانگ رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کرتے ہیں، تو یہ دعائیں اس میں کوئی اس طرح سے وہ لے کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے کہ یہ کیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران بھی کہے گئے کلمات کو قبول کیا اور اس کے اوپر تحسین فرمائی ہے اور اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ جو خوشخبری تھی وہ بھی بتائی ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ اپنی دعا کے اندر خالصتاً اللہ کو پکارنے والے اپنے جو جذبات ہیں اس کی ترجمانی کر لیں. بے شک. اچھا ڈاکٹر صلاح الدین صاحب، سوال میرا یہ ہے کہ تعلیمی ادارے مسالک میں ہم بات کر رہے ہیں، پھر قواعد میں ہم بات کر رہے ہیں، اپنے بڑے بریفلی اس کو ہمیں آج بتایا ہے، اس پہ روشنی ڈالی ہے، لیکن تعلیمی اداروں کا بھی کوئی کردار ہوتا ہے، اس میں پھر بچوں میں آ جاتا ہے وہی بلنگ آ جاتی ہے، بچوں کو ڈسٹرب کرنا، کسی کو کھٹمل کہنا، کسی کو کافر کہنا، کسی کو وہ وہابی کہہ دینا، بچے یہ چیزیں اور باقاعدہ بلنگ ہوتی ہے. تو اس پہ تعلیمی اداروں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ ہمارے یہاں وہی بچے جاتے ہیں، ان کو پڑھا کے ہوم ورک دے کے گھروں کو بھیج دیا جاتا ہے، کوئی ان کی ہوتی ہے نا کہ کوئی کردار سازی کرنا ان کی. ہاں جی، یہ آپ نے بڑی دکھتی رگ چھیڑ دی ہماری. حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کا ایک المیہ ہے، بائی برتھ اس ملک کو کچھ مسائل ملے ہیں، ان مسائل میں پور مائنڈ سیٹ ہے ایک، یا نفسیاتی دباؤ ہے، فرقہ وارانہ ایک چیزیں ہیں جو لے کے چلی. اس کی وجہ اگر آپ پوچھتی ہیں تو وہ راجپال نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت پہ کتاب لکھی، بدلے میں مار دیا گیا، پھر جس نے مارا اس کو بائی کورٹ شہید کر دیا گیا، اور اس طرح کی یہ چیزیں یہ پاکستان کے بنیادی مسائل کے اندر ایک چیز نفسیاتی طور پہ شامل رہی ہے. اب دوسری بات اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ جو اپنے گھر سے ایک چیز سیکھتا ہے وہ اس کو جلد کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے. گھر پہلا اس کا درسگاہ ہے جہاں سے اس نے وہ آئیڈیالوجی لینی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو تعلیمی سسٹم ہے انفارچونیٹ یہ ہے کہ اب جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ صرف پیسے کی گیم ہے، بزنس پوائنٹ آف ویو سے پروفٹ لاس بیسس کے اوپر کھڑا ہے، میٹیریلسٹک بیسس کے اوپر، اور یہاں پر یہ کوئی نہیں کسی کو فکر کہ اس کو پڑھانا آتا ہے، یہ استاد کی کرائٹیریا کے اوپر پورا اترتا ہے کہ نہیں، اس کو جو میتھڈولوجی آف ٹیچنگ ہے اس کو اس کا پتہ ہے یا نہیں پتہ، اسے کوئی پرواہ نہیں. اسے یہ پتہ ہے کہ میں نے یہ لیکچر اتنی دیر میں ڈیلیور کرنا ہے، اس دوران اس نے پوائزنڈ کرنا ہے یا اس نے بینیفٹس دینے ہیں یا اس نے ریئل آئیڈیالوجی بتانی ہے، وہ کوئی نہیں دیکھتا. اور جتنے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس ہیں وہ عموماً یہ کمپرومائز کرتے ہیں میرٹ کو اس بنیاد پہ کہ یار ہمیں جو بچت ہونی ہے وہ اچھی ہو جائے، ہمارے جو لو گریڈ کے یا تھوڑی تعلیم والے لوگ ہیں وہ بھی مل جائیں، اور پھر جس طرح کا معاملہ ہوتا ہے وہ چلتا رہتا ہے. موجود ہیں ہماری بہن رمشا جی. السلام علیکم رمشا. وعلیکم السلام. جی سر، میرا کویسچن خواتین کے رائٹس سے ریلیٹڈ ہے. جی پلیز. کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں چھوٹی بچیوں کے ساتھ جنسی ہراسانی اور ریپ جیسے واقعات ہوتے ہیں، اور خواتین کو ایجوکیشن کے رائٹس، جس طرح سے اگر ہم ٹرائبل کلچر کی بات کریں، اگر ہم لوگ ولیج سائڈ کی بات کریں،
वहाँ पे ख़वातीन के पास एजुकेशन का बेसिक राइट्स नहीं है। सर मेरा सवाल ये है कि ऐसी मर्द हम जहाँ पे ख़वातीन को इस वजह से भी आगे नहीं आने दिया जाता क्योंकि मर्दों को अपनी अथॉरिटी का खतरा लाक हो जाता है, उन्हें ये है कि हमारी अथॉरिटी को कोई चैलेंज ना करे। तो सर मेरा सवाल ये है कि ऐसे माशरे में हम ख़वातीन के लिए, खासकर अपने बच्चों के लिए किस तरह से फैसिलिटेशन क्रिएट कर सकते हैं कि वो अपने बेसिक राइट्स के लिए उन्हें अलाउ किया जाए। जैसे कि हमारे यहाँ पे मेल पैट्रियार्कल सिस्टम है, यहाँ पे ख़वातीन को घर से बाहर निकलना अलाउ नहीं किया जाता, इवन दैट फॉर देयर बेसिक राइट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो मैं काइंडली इस मौजू पे चाहूँगी कि आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हवाला दें कि किस तरह से ख़वातीन को यहाँ पे हम जो है ना वो फैसिलिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, दीन इस्लाम ने क्या अहकाम दिए हैं, ये रिमशा आप जानना चाहती हैं? औरत के हकूक़ के बारे में, उसकी तालीम और मर्दों के बराबर क्या उसको राइट दिए गए हैं? इस पर हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपके सवाल का जवाब में दोनों उलमा कराम हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। रमज़ान की इस खसूसी नशरियात में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अफ्तार के वक्त में चंद मिनट ही बाकी हैं। लाहौर ब्रोस्ट की जानिब से हमारे अफ्तार बॉक्सेस जो हैं वो आ चुके हैं और लाहौर ब्रोस्ट जो है ये पिछले साल से ये सिलसिला जारी है कि ये बड़ी खूबसूरत अंदाज़ में, बड़ी प्यार भरी मोहब्बत भर के इस बॉक्स में जो है ये अफ्तारी भेजते हैं और हम इंशाल्लाह इसको अफ्तार में जो है रोज़ा खोलने में भी इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा रहीम स्टोर की जानिब से ये 2 बाइक्स भेजी गई हैं। रहीम स्टोर की 3 ब्रांचेस जो हैं इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं और अगर आप डिस्काउंट पे सस्ते दामों जो है रमज़ान की शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप इन दुकानों पे जाके जो है ख़रीदो फ़रोख्त भी कर सकते हैं। तो ये रहीम स्टोर की 2 बाइक्स हैं जिन्होंने हमें भिजवाई। दोबारा से जी अपने हाँ जी, वो ब्रेक पर जाने से पहले रिमशा बहन का एक सवाल था कि औरत को क्यों हमारे यहाँ, वो तालीम पे हम बात कर रहे थे, दीन इस्लाम ने जितनी आज़ादी और जो बुनियादी हकूक़ जो औरत को दे दिए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और, ये टॉपिक इतना बड़ा है कि इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम किया जा सकता है, लेकिन बुनियादी सीधा बातें उनमें पहला अलमिया ये है कि हमें कुछ अच्छा उस्ताद नहीं मिला। उस्ताद वो जो ज़िंदगी की अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब बता सकता हो, गाइड कर सकता हो। दूसरी बात ये है कि औरतों को लेके प्रोपेगेंडा हमेशा शुरू इसलिए किया गया है। ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह की जो वफ़ात है उसके बाद से ये चीज़ें बाकायदा मुस्लिम सोसाइटी के अंदर इंजेक्ट की गई हैं और उनमें जो चीज़ शामिल है वो ये है कि औरत को पाकीज़गी, तहारत और जो अल्लाह के साथ उसका एक ताल्लुक़ है और अमूर ख़ानदानी उससे अलग करना है जी, ताकि आगे जो सोसाइटी के अंदर, मैं इसका इशारा देने जा रहा हूँ, लोग अमूमन समझते नहीं। जेफरी एप्स्टाइन फाइल्स आई हैं और ये इसको रिलेट कर लें कि अगर आपका ख़ानदानी सिस्टम नहीं रहेगा तो आपका सोसाइटी भी नहीं रहेगी और मुस्लिम डोमिनेंट सोसाइटी जो इस्लाम रिक्वायर्ड करता है वो भी नहीं रहेगा। तो ये एक बुनियादी चीज़ है जिसकी वजह से इस तरह की जितनी भी NGOs हैं, नारे हैं, स्लोगन्स हैं, वो दिए जाते हैं और धोखे का शिकार किया जाता है। इस्लाम ने जितने राइट्स दिए हैं, इस्लाम से पहले देख लें और मगरबी सोसाइटी में देख लें, आज वहाँ की औरत मगरब की अगर कंपैरिजन करें, वहाँ की औरत चाहती है कि वो घर में अमन सुकून इत्मीनान से रहे, खामद जाए, कमा के लाए, उसकी खिदमत करे, सेवा करे, मामलात करे। और जर्मन में मुझे याद है, मेरा एक शागिर्द वहाँ पे है, तो उसने मुझे बताया कि उस्ताद जी फलां जगह पे एक औरत ने सिर्फ इस वजह से इस्लाम कबूल कर लिया कि साथ वाला हमसायों का घर मुसलमानों का, और वो अपनी मामा की बड़ी खिदमत करते हैं। बच्चे आके स्कूल से आते हैं, हाथ पाँव चूमते हैं, बैठी को खाना देते हैं, ये करते हैं, और कहती है इस्लाम इतना अच्छा रिलीजन है तो मैं क्यों नहीं इसे एक्सेप्ट कर सकती। और उसने उसे इस्लाम को सिर्फ ये देख के कबूल कर लिया। अब हमारे यहाँ पे अमूमन ये कहा जाता है औरत की गवाही आदि है, औरत को जायदाद में हिस्सा नहीं। औरत को जायदाद से 2 तरफ से हिस्सा मिलता है, खामन से भी मिलता है और अपने माँ बाप से भी मिलता है, मर्द को नहीं मिलता। मर्द के ऊपर उल्टा ये जिम्मेदारी है कि भाई बाहर जाना है, धक्के खाने हैं, गालियां खानी है, कमा के लाना है और ला के हलाल कमा के लाना है, हलाल खिलाना है। और अगर वो डंडी मारता है तो फिर उसमें मर्द को और ये सारी सजाएं भी बताई गई हैं। औरत घर बैठी उसको मिल रहा है, उसके ऊपर ये नहीं है कि तू हलाल खा रही है, नहीं खा रही है, क्या क्या, वो मर्द के ऊपर सारी लायबिलिटीज आ रही हैं। तो इस्लाम ने इतना ज्यादा औरत को आज़ादी दी है और इतना ज्यादा उसको घर में सुकून, इत्मीनान और औरत के कदमों के नीचे तो जन्नत रख दी है। जिससे मां नाराज है उसका तो कुछ भी नहीं हो सकता। वो जो बहन का सवाल था ना, वो असल में हम लोगों ने मिलके इसको मर्दों का एक मुआशरा बना लिया। वो इस हवाले से जानना चाह रही थी कि इस मुआशरे में मेल डोमिनेंट सोसाइटी के अंदर अगर औरत इंडिपेंडेंट आती है तो अनफॉर्चुनेट आपकी इस सोसाइटी ने
اس ورکنگ ویمن کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے یہ بھی نہیں سکھایا. ہمارے ماڈرن انسٹیٹیوشنس کے اندر یہ بھی نہیں سکھایا گیا کہ اگر آپ کا واسطہ تعلق پڑ جاتا ہے, آپ کی شادی ہو جاتی ہے کسی ورکنگ ویمن سے, تو ہاؤ ٹو ٹیکل یور ویمن, تو کیسے اس کو اس کے ساتھ آپ نے رہنا ہے, کیسے گزارا کرنا ہے. ابھی حالیہ میں نام نہیں لے رہا, ایک اسی طرح کی چیزیں کچھ وائرل بھی ہو رہی ہیں, ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں, لیکن انفارچونیٹ یہ اپنے حقوق اور اسلام سے لا تعلقی کی وجہ سے ہے. اس میں سوسائٹی کا قصور نہیں ہے. اس پہ سر ہم ایک الگ سے ایک ٹاپک رکھیں گے, بڑا لمبا چوڑا ایک ٹاپک ہے. کیا کہیں گے میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی, یہی ہماری رمشا بہن کا سوال تھا. مختصر صاحب کا کمنٹ چاہتے ہیں, ٹائم بڑا شارٹ. جی میل, جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین دیا, وہ اس عورت کو جس کو دفنا دیا جاتا تھا, جس بیٹی کو, اس کو سرکار دو عالم جس کا کی پیشانی چومتے ہیں, اس کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں, مجھے کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں. مجھے اب سمجھ نہیں آتی کہ عورت اس سے زیادہ کیا آزادی چاہتی ہے اور کیا حقوق چاہتی ہے. بس لوگوں کو سمجھانے. ایک آخری کالر, ہماری ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہو رہا ہے, شہزاد سمنا آباد سے. جی السلام علیکم. ہلو جی شہزاد صاحب سوال کیجیے گا. میں سمنا آباد لاہور سے بول رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ جو یزید تھا وہ صحابی تھا یا نہیں تھا؟ نہیں تھا, بات ختم. جی آگے کنٹینیو کریں. یزید صحابی تھا یا نہیں؟ صحابی نہیں تھا. جی اچھا جی, بہت شکریہ جی ہمارے معزز مہمانوں کا آپ کے آنے کا. پرواز ہمارے ساتھ ہیں. پرواز میں چاہتی ہوں خوبصورت صاحب کلام ہمیں سنا دیں. مجھے اور علی حمزہ کو, پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں خاص طور پہ یاد رکھیے گا. ہمیں اجازت دیجیے.